جامعہ مسجد رحمانیہ میں عید الاضحیٰ کی نماز 6:30 پر ادا کی جائے گی۔ انشاءاللہ عزوجل جامعہ مسجد رحمانیہ میں عید الاضحیٰ کی نماز 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ لیکن حمد و ثنا پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کرنے دے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاةً واحدة امر اللہ حافظیہ اللہ یکتب علیہ ذنبا ثلاثة ایام۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت کرامن کاتبین ایسا دے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو حکم فرما دے گا اللہ یکتب علیہ ذنبا ثلاثة ایام، اس میرے معبود ذات ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا 3 دن تسی دے گناہ نہیں لکھنے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، اگر اس کی کثرت کی جائے تو بندہ برکات کثیرہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ آؤ جڑے قرآن پاک یہاں پاک پڑھی اس کا سہارا رہ کے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ کل جمعہ کو مبارک نو جڑی گفتگو اساس سماعت فرمائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ دی زندگی کے متعلق کہ آپ پوری زندگی آپ دی آزمائشہ کے اندر گزری۔ ایک آزمائش گئی، دوسری آزمائش آگئی، اگر وہ آزمائش چلی گئی تو پھر آزمائش آگئی، اور ساری آزمائشہ جتنے بھی امتحانات آئے حضرت ابراہیم اللہ کی زندگی کے اندر آپ نے سارے امتحانات کے اندر پاس ہو کے اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل کیتا اور ہر حالت کے اندر اللہ کا شکر بھی ادا کیتا۔ جتنیاں بھی آزمائشہ سے سماعت کیتیاں وہ ساریاں آزمائشہ حضرت ابراہیم اللہ کی ذات آئیاں۔ پھر تقریباً 100 سال کی عمر، بعض نے 98 سال لکھی، بعض نے 100 لکھی، بعض نے 100 تو بھی زیادہ لکھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ابراہیم خلیلہ دعا کرنے ربی حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ میں نیک اولاد عطا فرما۔ 100 سال کی عمر دے اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت اسماعیل رکھا گیا نام۔ حضرت اسماعیل 100 سال کی عمر دے حضرت ابراہیم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ پھر یہ بھی آزمائش آئی کہ اللہ رب العزت کے حکم کے نال آپ نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے نال یہ بھی آزمائش آئی کہ اتنا دیر بعد اللہ نے پتر عطا کیتا، وہ اللہ کے حکم کے نال اپنے تو دور کر دیتا، اپنی بیوی نو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آ گئے۔ یہ سارا ہن جتھے بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ ہے، یہ سارا انہاں دیا جاتا نے جتنا بھی حج دے اراکین نے یہ ساریاں انہاں دیا جاتا نے۔ یہ بھی آزمائش آئی، اس آزمائشوں نے حضرت ابراہیم اللہ نے خندہ پیشانی دے نال قبول فرمایا اور اللہ دا قرب حاصل کیتا۔ پھر آزمائش آئی کہ 8 ذی الحجہ دی رات سی، حضرت ابراہیم اللہ راہ دے اندر خواب آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے ان اللہ یأمرک بذبح ابنک ھذا، حکم ہویا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ 100 سال کی عمر تے اللہ رب العزت نے پتر عطا فرمایا، بڑا پیار اس پتر نال، بڑا پیار اس پتر نال، اور خالق کائنات نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم اللہ نے 8 ذی الحجہ نو یہ سوچو بچار کیتا کہ یہ کیا اللہ کی طرف حکم ہے، نبی دی خواب دلیل ہے، نبی دی خواب حجت ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ نے سوچنا شروع کر دیتا یوم ترویہ، 8 ذی الحجہ نو یوم ترویہ، ترویہ کا معنی ہوتا ہے سوچو بچار۔ اس وجہ تو کیا جانا ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ نے سوچو بچار کی تھی۔ پھر 9 ذی الحجہ دی رات آئی، پھر وہی حکم آیا ان اللہ یأمرک بذبح ابنک ھذا، اے ابراہیم خلیل اللہ اپنے رب کے حکم کے نال اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ 9 ذی الحجہ نو آپ نے پہچان لیا کہ آج پھر اگر کھا پائیے تو اللہ کا حکم ہی ہے۔ اس وجہ تو اس کو یوم عرفہ کیا جاتا ہے، یعنی پہچان والا دن۔ حضرت ابراہیم اللہ کو پہچان ہوگی کہ رب ذوالجلال میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ 10 ذی الحجہ حضرت ابراہیم اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کی تھی، اس وجہ تو اس کو یوم النحر کیا جاتا ہے، قربانی والا دن کیا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ حضرت ابراہیم اللہ نے جب پہچان لیا کہ اللہ رب العزت میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، حضرت ابراہیم اللہ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زوجن کیا کہ بیٹے کو تیار کرو، خوشبو لگاؤ، نئے کپڑے پہناؤ، ایسا ایک
حضرت ابراہیم اللہ فرمانے میں اپنے دوست کی دعوت جانا ہے، اور ایک جھوٹ بھی نہیں سی۔ حضرت ابراہیم اللہ خلیل اللہ نے خلیل کہنے دوست نہیں، اللہ کی دعوت سی اور اللہ نے اپنا یار کیا۔ حضرت ابراہیم اللہ نے فرمایا اپنے یار کی دعوت دے جانا ہے، میرے بیٹے نے تیار کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی زوجہ کو کیا، حضرت اسماعیل اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیتا، نئے کپڑے پہنائے، سرما پہنایا، خوشبو لگائی، تیار کیتا۔ حضرت اسماعیل کتنے سونے لگ رہے ہونے کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے تیار بھی کیتا، اور آپ کی پیشانی تے متھے مبارک تے نور محمد بھی چمک رہا سی۔ او نور محمد چمک رہا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی پیشانی کے اندر بھی چمک رہا سی، اور ایسی نور دے رہا تو اللہ رب العزت نے ملائکہ نے حکم فرمایا سجدہ کرو، اور سارے ملائکہ نے سجدہ کیتا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ وجہ کی سی؟ وجہ ایسی تفسیرہ اٹھا کے دیکھو، امام فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر اتنی کمال ہے کہ انہاں دا نام آجے بڑے بڑے علمہ والے اپنے ساتھ جو باہر رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انہاں ملائکہ تھا امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد فی جدہ آدم، فرمایا اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم یہ سے تو ایک حکم ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وجہ کی سی؟ فرمایا وجہ ایسی انہاں دی پیشانی تے نور محمد چمک رہا سی۔ یہی نور محمد چلدا چلدا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے بارد آپ کی پیشانی تے آیا کہ ایک عورت نے دیکھا، وہ نور دیکھا نا جو حضرت عبداللہ کی پیشانی تے دعوت دیتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ آ جاؤ، میں کسی کے ذکر نہیں کرا گی، آ جاؤ جو تسی چاہتے ہو تسی کر سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیتا۔ کچھ عرصے بعد پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی۔ شادی تو بعد پھر وہ عورت حضرت عبداللہ نے میری تے کہنے لگی عبداللہ اس دن میں تن دعوت دیتی سی پر تو میرے قریب نہیں آیا، دس ہن کتے قریب گیا، ہن کتے قریب چلا گیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میری شادی ہو گئی، میں حلال طریقے دے نال اپنے سارے معاملات کرنا وا، میری شادی ہو گئی۔ عورت کہنے لگی وجہ کی سی؟ میں گناہ دی دعوت کیوں دیتی؟ وجہ یہ سی کہ میں تیری پیشانی تے نور چمکدا ویکھیا سی، میں چاہتی سی وہ نور دا حصہ مینوں بھی مل جائے، وہی نور حضرت اسماعیل کی پیشانی تے چمک رہا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو لے کے حضرت ابراہیم اللہ چلے، بڑا شارٹ ٹائم ہے، میں ساری قربانی انشاءاللہ بیان کراں گا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ لے کے چلے نا تے شیطان دیکھا کہ اتنی بڑی قربانی، ایک اللہ دا نبی اللہ دی نبی دی گردن دے چھری چلائے گا، اتنی بڑی قربانی ایک باپ اپنے بیٹی دی قربانی کرے گا۔ اگر ایک قربانی ہو گئی تو قیامت والے دن آنے لوگوں واسطے ایک بڑی دلیل بن جائے گی، رب العزت کی فرما برداری بن جائے گی۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ اتنی بڑی دلیل بن جائے گی۔ اس نے کی کیتا؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کول چلا گیا اور جا کے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے حضرت ابراہیم اللہ اپنے بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ شیطان کہنے لگا وہ تو انہوں نے ذبح کرنے واسطے لے کے جا رہے ہیں، وہ تو قربانی کرنے واسطے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کوئی باپ اس طرح نہیں کر سکتا ہے، اپنے بیٹے کی گردن سے چھری چلا سکتا ہے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ وہ شیطان کہنے لگا وجہ اے وے اس وجہ تو کار نہیں، وہ کہتے ہیں رب ذوالجلال کا حکم ہے، رب کے حکم کی تعمیل کر دیا ہویا۔ وہ حضرت اسماعیل لے کے جا رہے ہیں، جا کے انہوں نے قربانی کریں گے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا اچھا میرا رب میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے؟ فرمایا اچھا اگر میرا رب میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے تو میں اس گل سے راضی ہاں، ایک اسماعیل ہے، اگر ہزارہ اسماعیل بھی ہوتے تو میں اپنے رب کی راہ کے اندر قربان کر دے گئے۔ ایک اسماعیل ہے، اگر ہزارہ بیٹے ہوتے اسماعیل ورگے میں سارے اپنے رب کی راہ کے اندر قربان کر دے سن۔ وہ تو نامراد ہو کے چلیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو کے پھر حضرت اسماعیل کو آ گیا اور آگے کہنے لگا تو انہوں پتہ تھوڑا والد کون کی لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے اپنے دوست کی دعوت دے گا، دوست کی دعوت نہیں لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے ذبح کرنے واسطے لے کے جا رہے ہیں، پڑھ کے قربانی کرنے واسطے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا میرا والد میرا بڑا پیار کرتا ہے اور رب کو مانگ مانگ کے ربی حبلی من الصالحین دعا مانگ کر کر کے میں نے لیا ہے، اتنا پیارا پتر کوئی اس طرح کرتا ہے؟ شیطان کہنے لگا رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا اچھا میرا رب نے مینوں قبول فرما رہا، میرے رب نے میری قربانی کو قبول کیتا، اگر میرا رب چاہتا ہے میری قربانی ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں اگر میرا رب میری قربانی چاہتا ہے تو میں حاضر ہاں، میرے رب ذوالجلال اگر میری قربانی چاہتا ہے تو میں اس گل پہ راضی ہاں۔
اتھو نامراد ہو کے چلیا وہ پھر کنکریاں ماریاں گیا سب بڑا لمبا واقعہ اس کو اگے چل دیا جب مینار میدان کے اندر پہنچے نا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کے نال گفتگو کر رہے ہیں قرآن میں ساری گفتگو بیان کی تھی کوئی انکار نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کیا یا بنیا اے میرے بیٹے یا بنی نہیں کیا یا بنی کا معنی بیٹے اے بیٹے یا بنیا اے میرے بیٹے کتنے محبت بھرے الفاظ کتنے پیارے الفاظ اور وہ محبت نکل رہی سی زبان اندر ہو یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام میں دیکھا خواب کے اندر انی ازباؤ کا کہ میں تنزیبہ کر رہا فنظر ماذا ترا دس تو اس معاملے نے در کی کہنا ہے توجہ ہے بھئی حضرت ابراہیم اللہ نے اپنے بیٹے کو بھی پوچھا تاکہ قیامت علیہ دن آنے لوگوں واسطے دلیل بن جائے کہ حضرت اسماعیل قربانی نہیں چاہتے سا حضرت ابراہیم اللہ نے قربانی کی تھی حضرت اسماعیل کا دل کو نہیں سی قرآن نے یہ بیان کر دیتا حضرت ابراہیم اللہ نے حجت قائم کی تھی دلیل قائم کی تھی کہ اے میرے بیٹے رب جلال کا حکم ہے اور میں خواب کے اندر دیکھا میں تنظیمہ کر رہا کہ نبی دی خواب دلیل ہوندی ہے نبی دی خواب حجت ہوندی ہے میں دیکھا کہ میں تنظیمہ کر رہا فنظر ماذا ترا دس اس معاملے کے اندر کی تو کی کہتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے گل کی نا کہ حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا اباتی الما تقبل فرمایا میرے رب میری قربانی چاہتا ہے اگر میرا رب میری قربانی چاہتا ہے یا اباتی الما تقبل اے ابا جان پھر دیر کا دی کر دیو جلدی کرو کہ میری قربانی کر دو کہ رب اللہ کے حکم کے اندر تاخیر ہی نہ ہو جاوے اگر میرا رب میری قربانی چاہتا ہے تو تاخیر نہ کرو جو تمہارا حکم ہے او حکم کر لو ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین فرمایا تسی میں بے صبر نہیں پاؤ گے انشاءاللہ عز و جل تسی میں صبر کرنے والا پاؤ گے اپنے رب کے حضور شاکر پاؤ گے فرمایا اگر میرا رب چاہتا ہے تو دیر نہیں کرنی یا باطف المات عمر جو تمہارا حکم ہے جس گل کا حکم ہے اگر قربانی کا حکم ہے فرمایا دیر نہ کرو اپنے رب جلال کے حکم کا فوراً عمل کرنا ہو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نبی علیہ السلام آپ نے گفتگو کی تھی کہنے لگے اے ابا جان اس طرح کرو کہ میرے ہاتھ پیر باندھ دیو میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیو ابراہیم نے فرمایا کیوں کہنے لگے کہ میں ہاتھ پاؤں باندھوں کہ باندھ کے قربانی کرو کہ اس طرح نہ ہوئے کہ میرے گردن سے چھری چلے تو نہ تڑپا کہ رب ذوالجلال کے حکم کے اندر کوئی کمی نہ آ جائے توجہ ہے نا کہ رب ذوالجلال کے حکم کے اندر کمی نہ آ جائے اور دوسری بات حضرت اسماعیل نے جڑی کی تھی اسماعیل کہنے لگے اے ابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیو ادھر اس طرح نہ ہوئے میری گردن سے چھری چلے اور میں تڑپا اور میرا ہاتھ یا پاؤں توانو لگ جائے ادھر تواڈی بھی گستاخی نہ ہو جائے حضرت اسماعیل نے یہ جملے بولے پھر جدوں حضرت ابراہیم اللہ نے ہاتھ پاؤں باندھنا شروع کیتے نا حضرت اسماعیل کہتے ہیں میرے ہاتھ پاؤں نہ باندھو حضرت ابراہیم نے کیا خود کہنے جو باندھو خود انکار کر رہے ہو فرمایا حضرت اسماعیل کہنے لگے کہ اس طرح نہ ہوئے کہ مورخ کھاوے تاریخ لکھن والا کہ اے نہ لکھوے حضرت اسماعیل قربانی نہیں سی چاہتے کہ باپ نے باندھ کے قربانی کی تھی مجاری ایک مورخ ہے نا ایک قرآن بن گیا نا دلیل بن گئی یہ تو کئی بندے ہیں ہر گل کہانی کہہ چھڑتے نہیں یہ تو قرآن بن گیا حضرت اسماعیل نے کہا کہ انج نہ ہوئے مورخ کھاوے اور آگے کہے کہ حضرت اسماعیل قربانی نہیں سی کروانا چاہتے باپ نے زبردستی کی تھی کیا کہ میرے ہاتھ پاؤں بول دو انشاءاللہ من الصابرین فرمایا اگر میں تسی ہاتھ پاؤں پھوڑ دو میں تواڈے نال وعدہ کرتا میں تڑپا گا بھی نہیں ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین فرمایا میں تڑپا گا نہیں انشاءاللہ تسی مینوں صابر بھی پاؤ گے انشاءاللہ اللہ کے حضور شکر کرنے والا بھی پاؤ گے میں تڑپا گا نہیں میں وعدہ کرتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل کی اس گالو سن کے فلما اسلم وطلہ علیہ الجبین حضرت اسماعیل اپنی پیشانی دے بل لیٹ حضرت ابراہیم اللہ نے چھری تیز کی تھی اور وہ چھری چلانی گردن دے شروع کر دی تھی لیکن چھری کوئی نہ چلی پہلی دفعہ چھری چلائی کوئی نہ چلی دوسری مرتبہ پھر حضرت ابراہیم اللہ نے چھری چلائی کوئی نہ چلی تیسری دفعہ بھی حضرت ابراہیم اللہ نے اپنے بیٹے کی گردن دے چھری چلانی شروع کی تھی پر چھری کوئی نہ چلی حضرت ابراہیم اللہ نے چھری تیز کی تھی پتھر تے ماری پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن چھری حضرت اسماعیل کی گردن نہیں کاٹ رہی حضرت ابراہیم اللہ نے چھری کا مخاطب ہو کے کیا کہ تیرا تے کام ہی کاٹ کے رکھ دینا
میں پتھر تے ماریا تو دو ٹکڑے ہو گئے. ایک اسماعیل کی نرم نرم گردن 13 سال کی عمر ہے, یہ کیوں نہیں کاٹ رہی؟ ان کو چھری نہ جو حضرت ابراہیم ختم ہوئی نا کہ میں کی گل ہے طرح تے کام نے کاٹ کے رکھ دینا, گردن کیوں نہیں کٹتی؟ تو چھری کہنے لگی تو آنا آگ نے کیوں نہیں ساڑیا؟ کال کی تقریر یاد ہے نا, چھری کہنے لگی کہ تو آنو آگ نے کیوں نہیں ساڑیا؟ حضرت ابراہیم اللہ کہنے لگے یا نار کونی پر تو اسلام علیہ ابراہیم اور رب کا حکم آ گیا آگ لو کہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں ساڑنا, ابراہیم خلیل اللہ سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانا. اور میں کون تے رب ذوالجلال کا حکم سی. اور چھری کہنے لگی الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی, فرمایا یہی معاملہ ہو گیا. اور رب نے ایک بار حکم فرمایا آگ ابراہیم خلیل اللہ نہیں ساڑنا, فرمایا ادھر تسی گردن تے چھری چلا دیو, میرا رب 70 والی حکم فرماتا ہے اے چھری حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک بال بھی نہیں کرتا ہے, بال بھی نہیں کٹنا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایتے دلیل بنا سکتے سان, حجت بنا سکتے سان کہ میں چھری چلائی پر چھری چلی کوئی نہ, چلو رب نہیں چاہتا. اور چھری نہ مخاطب ہو گئے, چھری نے کیا رب ذوالجلال میں منع کرتا ہے, تسی میں حکم کر دیو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دلیل بنا سکتے سان, حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دلیل نہیں بنائی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے اچھا یہ معاملہ ہے, تو کہہ رہی تیرے رب نے تیرے منع کیتا, اور میں تینوں رب منع فرما رہا ہے, میں رب قربانی دا حکم فرما رہا ہے. اگر تین تیرے رب نے منع کیتا تے مینوں میرے رب نے قربانی دا حکم کیتا, اور میں جو رب تینوں کہہ رہا تو کر دیتا, جو رب مینوں کہہ میں کردا جاواں گا. میں کہا میں بھی تاخیر نہیں کراں گا, جو حکم میرے رب دا میں کردا جاواں گا, جو تینوں کہے تو کر دیتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نوک رکھ کے نا چھری دی گردن تے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا پورا زور لگایا تاکہ قربانی ہو جائے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نوک رکھ کے اپنا پورا زور لگایا تاکہ قربانی ہو جائے. ادھر جناب جس وقت حضرت ابراہیم نے نوک رکھ کے نا زور لگایا, این خون دے فوارے شروع ہو گئی. حضرت ابراہیم اللہ نے این نگاہ اٹھائی کہ اللہ کا شکر ادا کیا. میں رب ذوالجلال تمہیں حکم کیتا بیٹے دی قربانی, میں بیٹے دی قربانی کر دیتی. میں اتنی چلا جملے دساں گا وہ کہڑے شکر والے جملے سن حضرت ابراہیم اللہ نے. ابراہیم اللہ نے این نگاہ اٹھائی, تھلو نہیں دیکھیا, این نگاہ اٹھائی, عرض کی تھی مولا تیرا شکر ہے کہ میں حکم دے تعمیل پوری کر لی. اسماعیل ذبیح اللہ دی قربانی ہو گئی, میں اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا دیتی. جب تھلے دیکھا نا حضرت اسماعیل دی جگہ جنت وچ ایک مینڈا آ گیا, ایک دمبا آ گیا. ابراہیم اللہ نے دیکھا حضرت اسماعیل سائڈ تے کھڑے نے, عرض کی تھی مولا اگر اسماعیل دی قربانی نہیں سچائی گئی اتنا بڑا امتحان کیوں لیا؟ اگر قربانی نہیں سچائی گئی جنت وچوں مینڈا آ گیا, اگر قربانی نہیں چاہی دی مولا اتنا بڑا امتحان کیوں لیا؟ حقیقت کائنات نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کا صدقت رویا, تسا تے اپنی خواب پوری کر دیتی. میرے کو تسا دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحین, اے میرے اللہ میں نیک پتر عطا کر, اے میرے اللہ میں نیک پتر عطا کر. فرمایا میں دسنا چاہنا وا میں تینوں اتنا نیک پتر عطا کیتا ہے, اگر تو دی گردن تے چھری بھی چلا دے گا پھر بھی تیری فرما برداری دے اندر ہی ہوے گا. نیک پتر عطا کیتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو چھری چلائی نا, اور وہ کیڑے خوبصورت الفاظ سن. اے کل فجر ٹائم کو لے کے اسی تکبیرات کہہ رہے ہیں, کیڑی تکبیرات نے پڑھو گا ایک مرتبہ, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ساری تکبیرات علیحدہ, یہ ساری تکبیرات کٹھیاں کس طرح ہوئیاں, یہ تکبیرات جمعیاں کس طرح؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب چھری چلانا شروع کر دیتی نا, اور چھری چلائی رب ذوالجلال نے حکم دیتا ہے ابراہیم کو مینڈا لے کے چلا جا, ایک دمبا لے کے چلا جا جنت وچوں. حضرت اسماعیل کی جگہ وہ جنتی مینڈا جڑا وہ قربان ہوئے گا. حضرت ابراہیم اللہ کی اس قربانی کو دیکھ کے نا تے جبریل کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ بندہ ایسی شہر دیکھ لوے کہ جنہیں اس دے ذہن و گمان تو بھی برا ہوئے. اس وقت ساری دنیا دیکھ رہی, آسمان دیکھ رہی, زمین دیکھ رہی, سارے فرشتے بھی دیکھ رہے, اتنی بڑی قربانی, اتنی بڑی قربانی دے کے حضرت جبریل نے دیکھا کہ کوئی اس طرح بھی حوصلہ رب دے حکم دے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلاوے. حضرت جبریل کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر ابراہیم خلیل اللہ نے چھری چلائی, چھری چلانے کے بعد تھلے نہیں دیکھا, این نگاہ اٹھائی, اور نگاہ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیتا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل
اسماعیل نے جب دیکھا اللہ رب العزت نے میری قربانی قبول فرما لی اور جنتی دمبا آ گیا، حضرت اسماعیل کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تینوں ہستیاں نے یہ جملے خالق کائنات کو اتنے پسند آئے، خالق کائنات نے فرمایا اتنے جناب جبریل کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم اللہ شکر ادا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسماعیل کہہ رہے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت کو اتنے جملے پسند آئے، فرمایا جدوں بھی ہر سال یہی دن آئیں گے اور لوگ کی قیامت تک یہی جملے کہتے رہیں گے، اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت جبریل نے یہ جملے یاد کریں گے اور قیامت تک حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی بھی یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ جملے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائی، قیامت تک نام رکا واسطے حکم کر دیتا کہ جدوں تساں نماز پڑھنی ایک مرتبہ تکبیر کہنی واجب ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح تکبیرات جڑیاں اور سن حکم فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ یہ کہنا جماعت تو بعد واجب ہے، اور ہر نماز بعد اسی بھی کہہ رہا ایسی عظیم قربانی، لیکن ایک افسوس کی بات ہے آج اساں ایک قربانی تے کر رہے ہیں لیکن وہ باپ اور بیٹے دی جڑی گفتگو سی اس نوں بھول گئے، اور وہ جڑی فرما برداری اتنی اعلیٰ سی اس نوں بھی بھول کے بیٹھ گئے۔ افسوس کی بات ہے بھائی، دیکھو حضرت اسماعیل نے کیسے ادب والے جملے بولے کہ میں نے باندھ دیو کدھر اس طرح نہ ہوئے کہ میرے ہاتھ پاؤں میں تڑپا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں کو لگ جائیں، تھوڑی بے ادبی نہ ہو جائے۔ سانوں ایک ہی چیز یاد رکھنی چاہیے، والدین دادا بھی یاد رکھنا چاہیے، اللہ رب العزت کی فرما برداری بھی یاد رکھنی چاہیے، ساری گلاں یاد رکھنی چاہیے، فقط قربانی نہیں۔ اور قربانی بھی افسوس کی بات ہے اکثر ساڈے ریاکاری کی نظر ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں کہ فلاں نے 1.5 لاکھ کا جان والے میں 2 لاکھ کا رہنا ہے۔ اس جملے کو ذرا سوچو تو صحیح، کیا یہ جملے اللہ کی رضا کے جملے نہیں یا لوگوں کو دکھانے والے جملے ہیں؟ یا پچھلے سال میں 3 قربانیاں کی ہیں، اس سال اگر ایک کی تھی لوگ کی جوان ہیں لوگوں کو دکھانے واسطے کر رہے ہیں۔ خالق کائنات فرمایا لیکن اللہ ابنوا اولاد ما ہوا ولکن اراد التقوا منکم، خالق کائنات نے فرمایا تو اس قربانی کا گوشت میرے تک پہنچتا ہے یا اس کا خون میرے تک پہنچتا ہے؟ فرمایا نہیں، اس تہاڈی قربانی تو نہ خون میرے تک پہنچتا ہے نہ تہاڈا گوشت میرے تک پہنچتا ہے، مولا تیرے کول کی پہنچتا ہے؟ فرمایا ولکن اراد التقوا منکم، فرمایا میں تو تہاڈا اخلاص ویکھدا وا، میں تو تہاڈا دل ویکھدا وا، ولکن اراد التقوا منکم، فرمایا میں ایک خون نہیں دیکھدا، گوشت نہیں دیکھدا، فرمایا میں دیکھدا دلوں قربانی کون کر رہا ہے، اللہ کی رضا واسطے قربانی کون کر رہا ہے۔ اور مصطفیٰ کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فرما لنا، یا رسول اللہ ساڑھے واسطے ایک ہی حکم ہے کہ قربانی کیے، اور میں رسول اللہ تو ابیکم ابراہیم، تھوڑے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یا رسول اللہ ادھر ساڑھے واسطے کیے، فرمایا انہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونہا واشعارہا وازلافہا، فرمایا اس قربانی دے سینگ تسی ضائع کر دیندے ہو، اس قربانی دی کھال تسی ضائع کر دیندے ہو، اس قربانی دے کھول تسی ضائع کر دیندے ہو، لیکن رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر اتنی قبول قربانی ہوندی، فرمایا اللہ رب العزت نہ اس قربانی دے سینگ ضائع ہون دیندا ہے، نہ ایدی کھال ضائع ہون دیندا ہے، نہ ایدے کھول ضائع ہون دیندا ہے، فرمایا قیامت دے دن آئے گا یہی جانور اپنے سینگاں دے نال آ جائے گا، اپنے ہی جانور کھال دے نال آ جائے گا، حالانکہ کھال دا چمڑا بن گیا، وہ دیا چیزاں بن گیا، چمڑا پھٹ گیا، کھر ضائع ہو گئے، سینگ ضائع ہو گئے، اور میں اللہ رب العزت ضائع نہیں ہون دیندا، ایک قیامت کے دن جانور اپنے سینگاں، اپنے کھرا اور اپنی کھال دے نال آئے گا، اور اللہ رب العزت انہیں دے سوار کر کے پل صراط کو گزار کے سیدھا جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور میں کہ اللہ رب العزت نہ کھال ضائع ہون دے گا، نہ کھول ضائع ہون دے گا، نہ اللہ رب العزت ایدی کھال ضائع ہون دے گا، نہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس جانور دی کھال، اس جانور دی کھال، اس تو بعد اس دی جناب والا سینگ اور اس دے کھر اللہ رب العزت قیامت اللہ نے میزان عمل تے رکھے گا، یعنی وہ میزان عمل تے یہ جانور پورا تو لے جائے گا، یہ کھر تک تو لے جائیں گے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس قربانی کا اخلاص پہنچ ہے، جی قربانی کا اخلاص ہے اللہ کی رضا واسطے، لوکاں نوں راضی رکھن واسطے نہیں، لوکاں دی رضا واسطے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا واسطے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جڑی آپ قربانی فرما رہے ہو، اللہ رب العزت سارے دی قربانی نو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے، اور عید کا طریقہ سماعت فرما لو۔ عید بالکل آسان طریقہ ہے، اس کے اندر فقط 6 زائد تکبیرات، 6 زائد تکبیرات جنہیں کہتے ہیں، پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیرات ہیں، دوسری رکعت کے اندر 3 تکبیرات ہیں، پہلی رکعت کے اندر تکبیرات ثنا تو بعد اور قرات تو پہلے، پہلی 2 تکبیرات ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھوں چھوڑ دینا، تیسری تکبیر کے ہاتھوں باندھ لینا،
دوسری رکعت کے اندر تینوں تکبیرات کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور چوتھی تکبیر کے رکوع کے اندر چلا جانا ہے. فقط اتنا ہی فرق ہے. باقی عام روٹین اندر سے جن دونوں آپ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنا ہے. 6 زائد تکبیرات نے اور اس کا طریقہ کار پہلے سنا پڑھ جائے گی, سنا کے بعد تکبیرات کی جائیں گی, تیسری تکبیر کے ہاتھ باندھنا ہے, قرات شروع ہو جائے گی, پھر اسی طرح ترتیب کے ساتھ ایک رکعت ادا ہوئے گی. دوسری رکعت کے اندر پھر کھڑے ہو کے پہلے قرات ہوئے گی, پھر 3 تکبیریں ہوں گیا, تینوں تکبیرات کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے, چوتھی تکبیر دے رکوع کے اندر چلے جانا ہے. تو ماں باپ کھڑے ہو جاؤ, نیت فرما لو. جڑے باہر کھڑے وضو خانے میں تشریف فرمان, سب کے اندر اگر جگہ ملتی ٹھیک ہے, اگر نہ چھت چلے جاؤ, چھت دریا وغیرہ کی بچھائیاں نے سارا اہتمام.